روس نے سن 2020 کے امریکی انتخابات میں ڈونلڈ ٹرمپ کے مقابلے میں جو بائیڈن کی جیت کے امکان کو نقصان پہنچانے کے لیے مداخلت کی تھی اور صدر ولادیمیر پوٹن نے اس کی اجازت دی تھی۔ یہ کہنا ہے اس ہفتے کے شروع میں شائع کی گئی ایک امریکی انٹیلیجنس رپورٹ کا۔ صدر بائیڈن نے ان کے لیے سخت الفاظ کا استعمال کرتے ہوئے انہیں قاتل کہا اور کہا کہ انہیں اس کی قیمت چکانی پڑے گی۔ روسیوں کو ان کے اعمال کا جواب دہ ٹھہرایا جائے گا۔ ہم اس بارے میں مزید معلومات جلد فراہم کریں گے۔ پوٹن حکومت کے ناقد روسی رہنما الیکسی نوالنی کو زہر دینے کے رد عمل میں بدھ کے روز امریکہ نے روس کے لیے کچھ برآمدات پر پابندیاں سخت کرنے کا اعلان کیا ہے۔ امریکی انتخابات میں مداخلت کرنے پر مزید پابندیاں بھی متوقع ہیں۔ اس دوران ماسکو نے واشنگٹن سے اپنے سفیر کو واپس بلا لیا ہے۔ It is rare for a U.S. president to refer to the leader of a major adversarial power as a killer. کسی امریکی صدر کا ایک بڑی مخالف طاقت کے رہنما کو قاتل کہنا انوکھی بات ہے۔ بعض اوقات مثال کے طور پر اس قسم کی توہین آمیز الفاظ کے بعد سفیر واپس بلا لیے جاتے ہیں، اور ظاہر سی بات ہے سولر ونڈز سائبر اٹیک کے بعد بائیڈن حکومت مزید پابندیاں لگانے کی بات کر رہی ہے، اور یہ دونوں باتیں مد نظر رکھی جائیں گی۔ امریکی انٹیلیجنس رپورٹ کے مطابق روس نے اس وقت کے صدارتی امیدوار جو بائیڈن پر جھوٹے الزامات کی خبریں پھیلائی تھیں۔ اس کے لیے انہوں نے یوکرین کے کارندوں کا استعمال کیا جنہوں نے ٹرمپ کے اندرونی حلقے کے اراکین کے ساتھ مل کر کام کیا، جس میں ان کے ذاتی وکیل روڈی جولیانی بھی شامل تھے۔ اس قسم کی جھوٹ پر مبنی تحریکیں جاری رکھنے کی توقع ہے جو امریکی معاشرے میں پائی جانے والی تقسیم کو مزید فائدہ پہنچائے گی۔ hot button issues like for instance Black Lives Matter or Black Lives Matter، اسقاط حمل یا گن کنٹرول رائٹس اہم ترین مسائل ہیں۔ یہ سب وہ چیزیں ہیں جن کا ہمارے مخالفین استعمال کر رہے ہیں۔ وہ اسے بڑھا چڑھا کر پیش کر رہے ہیں اور ہمیں ایک دوسرے کے خلاف کھڑا کر رہے ہیں۔ وہ چاہتے ہیں کہ امریکی جمہوری عمل کا حصہ نہ بنیں۔ ان کا مقصد امریکیوں کی حوصلہ شکنی اور جمہوری عمل پر عدم اعتماد پیدا کرنا ہے۔ امریکہ کو فوجی طاقت میں غیر معمولی سبقت حاصل ہونے کی وجہ سے دشمن اب سائبر سیکیورٹی حملوں اور گمراہ کن تحریکوں کا سہارا لے رہے ہیں۔ امریکن انٹرپرائز انسٹیٹیوٹ کی الزبتھ برا کی رائے میں امریکہ اپنے مغربی اتحادیوں کے ساتھ مل کر ان ملکوں کی اہم شخصیات پر ویزا اور اقتصادی پابندیاں لگا کر جواب دے سکتا ہے۔ If you interfere in our countries, we'll freeze your bank accounts and we're not going to say beforehand whose bank accounts. اگر آپ ہمارے ممالک میں مداخلت کریں گے تو ہم آپ کے بینک اکاؤنٹس منجمد کر دیں گے، اور ہم پہلے سے نہیں بتائیں گے کہ یہ بینک اکاؤنٹ کس کے ہوں گے، وہ کوئی بھی ہو سکتا ہے۔ جہاں ایک طرف حکومت کہتی ہے کہ وہ تعزیراتی اقدامات اٹھانے والی ہے، دوسری طرف وہ زور ڈال رہی ہے کہ وہ روس کے ساتھ ماحولیاتی تبدیلی، ایران جوہری مذاکرات اور اسلحے کی روک تھام پر تعاون کرنے کے لیے تیار ہے۔ پیٹسی وڈک وسوارا کے ساتھ مونا کاظم شاہ، وائس آف امریکہ۔